تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت معلما ولأتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن مقدس کی سورۃ النساء آیت نمبر 36، اسی طریقے سے سب سورۃ الاحزاب کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے خطبے کے اندر پڑھی ہے، اور امام الانبیاء تاجدار بطحہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کی احادیث کے ذخیرے میں سے تو ہم بہت ہی مختصر احادیث خطبے کے اندر تلاوت کی ہیں، پڑھی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں اس وقت کہی جائیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سبھی کو اپنی زندگی کے اندر ان باتوں کو داخل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ویسے تو ہر بات، دین کی بات قیمتی اور اہم ہی ہوتی ہے۔ دین کی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو یوں کہا جائے کہ یہ بات اہم نہیں ہے، سرسری کوئی بات نہیں ہے۔ دین کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اہم ہے، اور اس کی اہمیت، اس کی فضیلت
مسلم ہے، تسلیم ہے، اس لیے کہ دین قانون خداوندی کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زمین پر انسانوں کی فلاح اور بہبودی اور کامیابی کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ذریعے سے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت کے لیے جس چیز کو نازل فرمایا ہے اس کو شریعت، قانون کہا جاتا ہے۔ یہ انسانوں کی ہدایت اور فلاح بہبودی کے لیے اتنا بہترین قانون اور ضابطہ ہے کہ پیدا کرنے والے سے بہتر قانون ضابطہ کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ آپ دنیا کے اندر غور کیجئے، جتنی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، آپ نے اکثر و بیشتر ان کے یہاں دیکھا ہوگا کہ مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، چیزوں کو تیار کیا جاتا ہے، اور وہ کمپنی جب کسی چیز کی مینوفیکچرنگ کرتی ہے، بناتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب بھی ہوتی ہے۔ اس کتاب کے اندر اس کمپنی کے انجینئر اور جن کو کمپنی لاکھوں مہینے کے وظیفے پر اپنے یہاں ہائر کرتی ہے، رکھتی ہے، بلاتی ہے، ان کے مشوروں اور تجربوں کی روشنی میں وہ دستاویز اور وہ کاغذ اس کے اندر رکھتی ہے، اپنے پروڈکٹ کے اندر اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس چیز کو استعمال کیسے کرنا ہے اور کن چیزوں سے اس کو بچانا ہے۔ اس کی سیفٹی کی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک فریج خرید کر کے لائیں، واشنگ مشین خرید کر کے لائیں، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، موبائل خرید کر کے لائیں، آپ گھڑی خرید کر کے لائیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز لے لیجئے، بڑی سے بڑی چیز لے لیجئے، ہر کمپنی اپنے مینوفیکچرنگ جو اس نے ایک چیز بنائی ہے اس کے ساتھ ایک دستاویز، ایک چھوٹا سا کتاب یا ایک چھوٹی سی کوئی پرچی ضرور رکھتی ہے، اور اس پرچی کے اوپر اس کے بارے میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح استعمال کریں گے تو اس کی لائف بڑھ جائے گی، اور اگر آپ ان اصول ضابطوں کے خلاف استعمال کریں گے تو اس کی لائف گھٹ جائے گی۔ جب انسان جس کی سوچ بھی ناقص ہے اور جس کے پاس مکمل معلومات ہے نہیں، جس کو قرآن کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ہم نے انسان کو اس طرح پیدا کیا وہ کچھ نہیں جانتا تھا، دنیا میں آ کر کے سیکھتا ہے، لیکن اپنے تجربات، اپنے اس علم کی روشنی میں ان چیزوں کو ایجاد کرتا ہے، بناتا ہے، تو خالق کائنات جس کے پاس انسانیت کے وجود سے پہلے کا علم بھی ہے، اور قیامت تک اور قیامت کے بعد تک، جب تک یہ زمین آسمان رہیں گے اس وقت تک نہیں، بلکہ جب تک انسانی زندگی چلنے والی ہے اس وقت تک کا علم اس خالق اور مالک کے پاس ہے، تو کیا وہ اپنے بنے ہوئے پروڈکٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا؟ اس نے 18,000 مخلوق پیدا کی، ساری مخلوق میں انسان کو سب سے اعلیٰ اشرف بنایا ہے۔ اس نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد آزاد نہیں چھوڑا، آسمان سے ہدایت کا سلسلہ اتارا، ان نبیوں کو کتابیں دی، اور ان کتابوں کے اندر انسانوں کی زندگی کے بارے میں لکھ کر کے ایک ایسا دستور، ایسا قانون بتا دیا کہ جو انسان اس دستاویز، اس قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا اس کی زندگی خوشیوں بھری گزرے گی، اور جو انسان قرآن و سنت سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، اس کی زندگی تباہی و بربادی کے کس گڈھے میں گرے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ میرے بھائیوں، آج مجھے جو بات عرض کرنی ہے یہ تو ایک لمبا موضوع ہے کہ اللہ نے آسمان سے کتابوں کا سلسلہ اسی لیے اتارا ہے، اور کتابوں کو سمجھانے کے لیے آسمان سے نبی بھی بھیجے۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہر انسان کی سمجھ الگ الگ ہے. ہر انسان اپنی عقل سے اگر کتاب سمجھتا تو کوئی کچھ مطلب لیتا، کوئی کچھ مطلب لیتا. اللہ نے فضل فرمایا کہ اپنی کتابوں کو سمجھانے کے لیے آسمان سے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ نازل فرمایا. اسی لیے قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، فضل فرمایا کہ ان کی ہدایت کے لیے کتابیں بھی اتاری اور رسولوں کو بھی بھیجا. اب میں اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے مختصر وقت کے اندر جو میسیج، جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر ایک بات بڑے عام زور شور کے ساتھ اٹھائی جاتی ہے کہ بھائی حقوق کی بات ہونی چاہیے. ہیومن رائٹس کا نام آپ نے سنا ہوگا. انگلش کے لفظ بول کر کے ہم لوگ حیران ہو جاتے ہیں، ان کی زبان انگلش ہے تو الفاظ بھی ایسے ہی لاتے ہیں. اور ہماری فطرت سے مجبوری کہہ لیجئے، کمزوری کہہ لیجئے، یا ایمان کا ہم نے چونکہ صحیح طریقے سے اللہ رحم فرمائے ایمان کو سمجھا نہیں، اس لیے مغربی چیزوں سے ہم اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ اپنا خالص سونا بھی ہمیں پیتل نظر آتا ہے، اور ویسٹرن کلچر کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں ہم لوگ کہ بڑے سمجھدار، بڑے زیرک، بڑے عقل مند، بڑے دانا ہیں، حالانکہ وہ خود اندھیرے کے اندر ہیں. صبح کے وقت سورج نکلتا ہے مشرق سے اور پورے دن نکل کر کے اپنا سفر جہاں جا کر کے مکمل کرتا ہے وہ مغرب ہے. تو مغرب میں ویسٹرن میں جا کر کے سورج بھی غروب ہو جاتا ہے اندھیرے کے اندر. تو جو قوم خود اندھیروں کے اندر ہو وہ آپ کی کیا رہنمائی کرے گی؟ آرا کے خود گمست کرا رہبری کنت. جو خود اندھیرے کے اندر ہو وہ دوسروں کو راستہ نہیں دکھا سکتا. میرے بھائیوں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس نبی کی شریعت ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو ہم آئیں قرآن کے پاس، ہم آئیں پیغمبر کی تعلیمات کے پاس اور قرآن کھول کر کے اس مسئلے کو دیکھیں. خود نہیں پڑھ سکتے، علماء سے رابطہ قائم کریں کہ اسلام اس چیز کے بارے میں کیا کہتا ہے. خدا کی قسم، اسلام نے جو حقوق انسانیت کو دیے ہیں، میں قسم کھا کر کے اس منبر کے اوپر کہتا ہوں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، پوری دنیا کا آپ گشت لگائیں، تمام مذاہب کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اسلام سے زیادہ حقوق کسی اور مذہب نے انسانیت کو نہیں دی. اسلام ہے ہی کس چیز کا نام؟ حقوق کی ادائیگی کا نام اسلام ہے. مغربی تہذیب کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، وہ ہیومن رائٹس کے نام پر بات کریں گے کہ آزادی کے نام پر عورتوں کو مساوات، برابری کا حق دو. بس اتنی بات کہہ کر کے ہم لوگ بھی اسی جملے کو نقل کرتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں. آپ اسلام کا مطالعہ کیجئے کہ اسلام صرف مخلوق کو نہیں بلکہ سب سے پہلے خالق کے حق کی بات کرتا ہے. خالق کے حق بھی ہیں، مخلوق کے حق بھی اسلام کے اندر ہیں. دیگر مذاہب کے اندر مخلوق کے حق کی بات ہو سکتی ہے لیکن خالق کا تصور نہیں. حالانکہ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں 10 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہے سورہ نساء کے اندر. سب سے پہلے پیدا کرنے والے کا حق ضروری ہے جس نے پیدا کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور لوگوں اللہ کی عبادت بندگی کرو، یہ اللہ کا حق ہے. آپ بتاؤ جو اللہ کی عبادت نہیں کر رہے وہ اللہ کا حق پورا کر رہے ہیں؟ بھائی نہیں، وہ اللہ کے حق میں کوتاہی کر رہے ہیں. اور آگے وضاحت کی کہ کوئی یوں کہے ہم تو ایشور اور اللہ اور گوڈ اور اس کی پوجا کرتے ہیں. فرمایا نہیں، ہم بتائیں گے عبادت کیسے کرنی ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں چلے گی.
یہ چیز ہے. سب سے پہلے اسلام کے اندر اللہ کا حق ہے. اب پوری کائنات کے مذاہب کا مطالعہ کرے، اللہ کے حق کی تو بات ہوتی نہیں. بات ہوتی ہے عورتوں کے حقوق کی، مزدوروں کے حقوق کی، فلاں کے حقوق کی، لیکن جو خالق اور مالک ہے اس کے حق کی بات نہیں ہوتی. اسلام کہتا ہے پہلے خالق کا حق، پھر ماں باپ کا حق خالق کے بعد میں. قرآن نے کئی جگہ پر، کیوں؟ اللہ پیدا کرنے والا ہے، ماں باپ اس دنیا کے اندر پیدا ہونے کا ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے. اور پھر فرماتا ہے ماں باپ کے بعد پھر جس معاشرے کے اندر تم رہتے ہو اس میں غریب ہیں، یتیم ہیں، پڑوسی ہیں اور غیر ایمان والے ہیں، پھر سب کے حقوق کی بات کرتا ہے. تو گویا کہ خالق کا حق، ماں باپ کا حق، اور پھر معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جتنے لوگ جن کے درمیان آپ زندگی گزارتے ہو ان تمام کے حقوق کی بات اسلام کرتا ہے. تو اسلام سے زیادہ حقوق کسی کے پاس نہیں ہے. ہم سمجھتے کیوں نہیں؟ جب مغربی تہذیب کے اندر یہ ایجنڈا زور شور سے اٹھایا جاتا ہے کہ عورتوں کے حقوق ملنے چاہیے، عورتوں کو برابری ملنی چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ اسلام جس دن سے اس زمین کے اوپر آیا ہے اس دن سے ہی اس نے عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے. میرے بھائیوں، اسلام عورت کو کتنی حیثیتیں دیتا ہے؟ 4 حیثیت. عورت یا ماں ہے، یا بیوی ہے، یا بہن ہے، یا بیٹی ہے. عورت کے 4 ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو عورت ماں ہے، یا بیوی ہے، یا بہن ہے، یا بیٹی ہے. باقی انہی رشتوں سے آگے چل کر کے پھر دادی، نانی، پھوپھی تو بعد میں بنتی ہے وہ. لیکن ایک مرد 4 رشتوں کے اندر بندھا ہوا ہے. سب سے پہلے دنیا میں لانے والی اس کو جو ایک ذریعہ ہے، سبب ہے، ماں ہے. ماں کے حقوق سے اگر آپ بات کرنی شروع کرو گے تو آپ پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے. میں ایک جملے کے اندر اس کو نچوڑ کر کے بتاتا ہوں کہ ساری دنیا جس جنت کی طلب کے لیے کوئی بیت اللہ کا طواف کرے اور کوئی حجر اسود کو چومے اور کوئی مطاف کے چکر کاٹے اور کوئی راتوں کو اٹھ کر کے اپنی پیشانی اللہ کے راستے سجدے کے اندر رگڑے، کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جنت کی طلب کے اندر فرمایا او عابدو، زاہدو، حاجیو، مجاہدو، سنو، جس جنت کو طلب کرنے کے لیے تم نکلے ہو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، جس جنت کی طلب کے اندر تم رات کو اٹھ کر کے آنسو گراتے ہو، وہ جنت میں نے آسمان سے اتار کر کے زمین پر تمہارے گھروں کے اندر رکھ دی ہے. اپنی ماں کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے اس جنت کے حقدار بن جاؤ. یہ اسلام ہے کہ جس نے ماں کو، عورت کو اتنا بڑا مقام اور مرتبے سے نوازا. فرمایا یہ تو ماں کی بات، اگر ماں پر بات چلے تو لمبا ٹاپک ہو جائے گا. فرمایا عورت اگر تمہاری بیوی ہے، رفیق حیات ہے، شریک زندگی ہے، اس کا حق یہ ہے وہ 2 لفظ کہنے کی وجہ سے اپنا پورا گھر، خاندان، ساری چیزوں کی قربانی دے کر کے تمہارے پاس آ گئی. یاد رکھنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لزوجتک علیک حقا، تم پر تمہاری بیویوں کا حق ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شادی سے پہلے انسان کا ایمان ناقص، کمزور ہوتا ہے. شادی کے بعد تمہارا ایمان مکمل ہو گیا تو جس بیوی کو ایمان کے مکمل ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہو اللہ کے نبی نے، کتنا اونچا مقام ہوگا اس کا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں خیرکم خیرکم لأہلہ، سنو سنو، تم میں سب سے افضل، سب سے بہتر انسان وہ نہیں جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، زیادہ نوافل پڑھتا ہو،
زیادہ حج عمرے کرتا ہو، زیادہ صدقے خیرات کرتا ہو؟ فرمایا نہیں، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر سلوک کرنے والا ہو۔ خیرکم خیرکم لأہلی، اور آپ نے فرمایا میری ایک نہیں 9 بیویاں ہیں۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، جاؤ عائشہ کے پاس، جاؤ حفصہ کے پاس، جاؤ میمونہ کے پاس، جاؤ جویری اپنی ماؤں کے پاس جا کر کے پوچھو کہ میں محمد ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں۔ اپنے کیریکٹر کو سرٹیفکیٹ بنا کر کے پیش کیا کہ جاؤ ان سے جا کر کے تحقیق کر لو۔ اللہ کے نبی کا حال یہ تھا، تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، بیوی پاس میں لیٹی ہے، بیوی کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے اتنی آہستہ سے قدم اٹھاتے ہیں، اتنی شفقت۔ اللہ کے نبی کا حال یہ، اما عائشہ پیالے میں جس جگہ سے پانی پیتی ہیں فرماتی ہیں کہ حضور میرے ہاتھ سے بچا ہوا پانی اور چیز لے لیتے اور پھر پوچھتے حمیرہ عائشہ تم نے کہاں لگایا تھا ہونٹ، مجھے یہ بتاؤ، اور آپ پیالے کے رخ کو گھما کر کے اس جگہ سے نوش فرماتے۔ آپ نے فرمایا کہ بیوی کا یہ حق ہے۔ عورت ماں ہے تو بھی اسلام حقوق کی بات کرتا ہے، بیوی ہے تو بھی حقوق کی بات کرتا ہے۔ اگر عورت بہن یہ بیٹی ہے تو فرمایا جس گھر کے اندر 3 بیٹیاں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں، 4 بیٹیاں ہوں، اور وہ انسان بغیر کسی بھید بھاؤ کے بیٹے اور بیٹیوں میں فرق نہ کرے، بغیر بھید بھاؤ کے اپنی بچیوں کی تعلیم تربیت کا انتظام کرے، یہاں تک کہ اس سے رخصت ہو جائے، ان کی شادی ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کرتا ہوں کہ جنت میں جانے سے اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ آپ اسلام کا مطالعہ تو کرو، پڑھو تو صحیح۔ آج ہماری مائیں بہنوں کو پتہ نہیں کس کس نام پر بہکا کر کے ان کو ورغلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے سب سے بڑے مجرم تو ہم ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو، ماؤں کو صحیح تعلیم نہیں دی۔ تعلیم اتنا قیمتی جوہر ہے کہ جس کے پاس تعلیم ہوتی ہے اس کے پاس اخلاق ہوتے ہیں، زندگی جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ آتا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ معاف کیجئے گا، ہم نے بچیوں کو دینی تعلیم نہیں دی، اس لیے آج جگہ جگہ پر کبھی کسی نام پر، کبھی کسی نام پر، ابھی دیکھیں حجاب کے نام پر ایک مسئلہ خامخواہ کھوا بنا دیا گیا۔ حالانکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ اٹھا کر کے دیکھیے کہ پردہ کتنی اہم چیز ہے، کتنی ضروری چیز ہے۔ جو چیز ڈھکی ہوئی ہوتی ہے وہ اہم ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارا جسم اہم ہے تبھی تو لباس سے ڈھکا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ اس دنیا کے اندر سب سے افضل، جس کو دیکھنا بھی عبادت، اس کو غلاف پہنایا جاتا ہے۔ قرآن پاک سب سے اہم کتاب، اس کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ جو چیزیں اہم ہوا کرتی ہیں ان کو پردے کے اندر رکھا جاتا ہے، اور جو چیزیں اہم نہیں ہوتی، آپ 1 کلو آدھی کلو گوشت لاتے ہو اس کو بھی ڈھک کر کے لاتے ہو کہ کہیں کوا، چیل یا کتا اس کو چھین کر کے نہ لے جائے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے عورت کو حیا کا جوہر عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا انتہائی اہم شعبہ ہے۔ بلکہ فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، برانچ، شاخ کا مطلب الگ الگ، ان میں سے حیا ایک اہم شعبہ ہے۔ حیا کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، جتنا ایمان ہوتا ہے اتنی ہی حیا ہوتی ہے۔ اگر کسی کا ایمان کا لیول چیک کرنا ہو تو یہ دیکھ لو اس کے اندر حیا کتنی ہے اور بے حیائی کتنی ہے۔ اگر بے حیائی ہے تو سمجھو ایمان بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ اذا فات الحیا، جب حیا رخصت ہو جائے، ففعل ما شئت،
تو جو جی میں آئے کرو۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں کسی کے اس میں آنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا مذہب آسمانی مذہب ہے، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے پاس خزانے بھرے پڑے ہیں تعلیمات سے۔ ہم قرآن و سنت کی طرف آئیں، اپنی بیٹیوں سے، عورتوں سے اور اپنی مائیں بہنوں کو سمجھائیں کہ اسلام نے تمہیں جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، ساری دنیا مل کر کے اس مقام اور مرتبے کو تم سے چھیننا چاہتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے، انہیں پتا ہے کہ عورت گھر کے اندر رہے گی، کچن کے اندر رہے گی تو باہر گلی میں آوارہ بھیڑیے اور کتے گھومنے والے ان کی نظروں سے محفوظ رہے گی۔ اس لیے انہوں نے ایک شور مچایا کہ عورت کو برابری کا نعرہ دے کر کے اس کو باہر لایا جائے اور پھر اپنی حوثناک نظروں کا نشانہ بنا کر کے ان کی عفت اور ان کی اس حیا کے جوہر کو تار تار کیا جائے۔ اس لیے مغرب نے ایسی بے حیائی کے دن ایجاد کیے کہ 7 فروری سے لے کر کے 14 فروری کے جو ایام ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ویلنٹائن ڈے۔ ایسے ایسے ڈے کہتے ہیں انگلش میں دن کو، تو ان کے یہاں نائٹ اور ڈے یہی کلچر ہے۔ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو عورت کو پردے کی اجازت دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ ہماری مائیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لستن کاحد من النساء، ان جیسی عورتیں کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوئی جو نبی کی بیویاں ہیں۔ کتنی پاکیزہ، کتنی طاہر اور مطہر۔ وہ تشریف فرما ہے، اچانک ایک نابینا صحابی آئے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی آ کر کے جب وہ جیسے ہی نظر آئے تو حضور نے فرمایا پردہ کرو۔ تو یہ کہنے لگی کہ یہ تو نابینا ہے۔ کیا ہے؟ نابینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو۔ کتنی بہترین تعلیم ہے کہ اگر یہ نابینا ہے، نابینا سے بھی پردہ بتایا کس نے؟ کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ ایک انتہائی حساس سینسٹیو موضوع ہے، حجاب، پردہ۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ایک بڑا انتہائی نازک موضوع ہے۔ میں نے اپنی وسعت کے مطابق آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام مقدس پاکیزہ مذہب ہے، آسمانی قانون ہے، اور آسمانی قانون کے اندر اللہ نے کوئی چیز ایسی نہیں کی ہے جو انسانوں کی کامیابی کے لیے رہ گئی ہو۔ کامیابی سے متعلق ساری چیزیں اللہ نے بیان فرما دی۔ اس لیے ہم قرآن و سنت کو اپنا آئیڈیل، اپنا امام بنائیں اور مغربی تہذیب کو پس پشت ڈال کر کے اس چیز کی طرف قدم بڑھائیں کہ ہمارے نبی جو تعلیم دے کر کے گئے ہیں وہ سراسر خیر ہے، بھلائی ہے۔ اپنی بچیوں کو حیا کے زیور سے آراستہ کریں۔ بے حیائی اور جتنے بھی دن منائے جاتے ہیں راتیں، ان سے خود بھی بچے اپنے بچوں کے اوپر نگرانی کریں، ان کو سمجھائیں، اور جب اولاد جوان ہو جائے تو جو جائز طریقہ ہے شادی کا، اس کے ذریعے سے ان کو کہا جائے کہ بیٹا شادی کریں گے، لیکن یہ ناجائز جتنے بھی گناہ کے طریقے ان کے قریب مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حیا کے ساتھ، عفت کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ موضوع بڑا حساس اور نازک ہے،